بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جنگ خیبر اور فتح کا واقعہ حضرت علی کا آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ خیبر کا استعمال عبرانی زبان میں قلعے یا حصار کے طور پر ہوتا ہے۔ خیبر مدینے سے تقریباً 80 میل کی دوری پر ہے۔ مرحب اور کچھ یہودیوں نے اسے اپنا گڑھ بنا رکھا تھا، اور صلح کے بعد وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے قریش سے ڈر کر صلح کر لی ہے اور مدینے پر جنگ کرنے کی سازشیں رچنے لگے۔ بہت سارے دشمن رسول خدا نے جب مرحب کے ساتھ دینے کا وعدہ دیا تو اس نے سازشوں میں اضافہ کر دیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابیوں کے ساتھ، جن میں 200 سوار اور باقی پیادے تھے، خیبر کی طرف آئے۔ یوں تو رسول اللہ کے علمدار حضرت علی ہوا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام تیز بخار اور درد کی حالت میں ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے حکم سے مدینہ میں رکے تھے۔ کچھ تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے 40 دن میں خیبر جیتنے کا اعلان بھی کیا تھا، اور اس وجہ سے یہ جنگ صرف شجاعت کی نہیں بلکہ صداقت کی بھی بن گئی تھی۔ مرحب یہ چاہتا تھا کہ یا تو وہ رسول اللہ کو ہرا دے یا پھر کسی طرح 40 دن گزار لے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ پہلے دن سے ہی ہر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ نے علم اٹھایا اور جیت کی خاطر آگے بڑھے، لیکن جیت نہ سکے۔ یہاں تک کئی صحابہ رضی اللہ عنہ بار بار جنگ میں گئے، کچھ بھاگ کر واپس بھی آئے، کچھ اپنی ہمت سے ٹکراتے رہے۔ البتہ کہ 39واں دن آ گیا۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے پر الزام ڈالتے رہے۔ کوئی کہتا کہ اس نے بزدلی دکھائی، کوئی کہتا کہ فلاں بھاگ کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر درد کی بات کہتے ہوئے خیمے میں گئے، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے باہر آ کر ایک تاریخی اعلان کیا اور فرمایا، خدا کی قسم، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار و غیر فرار اور بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ نیز اور میدان سے اس وقت تک نہ پلٹے گا جب تک خدا اس کے ہاتھوں کو فتح سے ہمکنار نہ کر دے۔ قریش اور لشکر کے ہر بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کو امید اور یقین تھا کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی علم دیں گے۔ کسی کو بھی حضرت علی علیہ السلام کا خیال دور دور تک نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، لیکن بخار کی تیزی اتنی تھی کہ آپ چلنے پھرنے میں بھی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ جب 40واں دن آیا تو ہر ایک صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام آ گئے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنے جانوں پر رکھ کر اپنا لعاب آپ امام کے ماتھے پر لگایا، جس سے آپ پر چھایا درد، بخار اور سردی اثرات ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اے میرے پروردگار، علی کو گرمی اور سردی کے اثرات سے محفوظ رکھ اور دشمن کے مقابلے میں اس کی اتنی نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دست مبارک سے امیر المومنین کو زرہ پہنائی، تلوار دی اور حکم دیا کہ جاؤ اور خیبر فتح کرو۔ آپ حضرت علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تک فتح حاصل نہ کر لو۔ حضرت علی علیہ السلام تیزی سے قلعے کی طرف بڑھے اور ایک پتھر پر علم کو گاڑ دیا۔ ایک دشمن نے جب اوپر سے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں علی بن ابو طالب ہوں، اب تمہاری شکست اور موت یقینی ہے۔ مرحب کا بھائی حارث غصے میں فوج لے کر باہر نکلا اور فوج رسول اللہ پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے 2 لوگوں کو شہید کیا ہی تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی بار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جو پتھریلی زمین سے لڑکنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرحب خود کی تعریفیں کرتا ہوا باہر آیا اور میرے مولا نے بھی کچھ اشعار پڑھے۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر مرد ہوں، شجاعت کا اسد ہوں، میں وہی ہوں کہ جس کی کلائی شیر کی طرح مضبوط اور گردن موٹی ہے۔ میں تم پر ایسا وار کروں گا جو جوڑوں بند کو توڑ دے اور حریفوں کو درندوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دے۔ میں ایک شریف، باعزت اور طاقتور جوان کی طرح تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا اور قتل کروں گا۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرحب کی ماں نے اسے حیدر کا نام کے شخص سے نہ لڑنے کی نصیحت دی تھی، اس لیے مولا نے اسے اپنے کلام سے نصیحت یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ آخر اس وقت نے آگے بڑھ کر مولا پر وار کیا جو کھالی گیا، لیکن مولا علی نے اس کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی جو اس کے سر کی ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے اس کے جسم کو 2 حصوں میں چیرتے ہوئے زمین تک پہنچ گئی۔ مرحب میدان پر گر گیا اور فوراً مر گیا۔ دشمن بھاگ کر قلعے کے اندر گھس گئے اور خیبر کا دروازہ لگا دیا، جسے مولا علی مرتضیٰ نے ایک ہی جھٹکے میں اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ وہ دروازہ تھا کہ جسے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 40 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب امیر المومنین نے سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دروازہ کیسے اکھاڑ پھینکا، مولا علی نے فرمایا کہ میں نے خیبر کا دروازہ خود اپنی قوت سے نہیں بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ اس طرح جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ اوپر ایک حدیث آئی تھی جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، خدا کی قسم کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار اور غیر فرار ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ نیز وہ میدان سے اس وقت تک نہ پلٹے گا جب تک خدا اس دونوں ہاتھوں کو فتح سے ہمکنار نہ کر دے۔ اس بات کو دوبارہ اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں امیر المومنین نے کی بہت سی ساری فضیلت چھپی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ مرد ہوگا، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت، ہمت اور خوبیوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اشارہ کیا کہ وہ دعوے نہیں کرے گا بلکہ فتح حاصل کر کے دکھائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا غیر فرار ہوگا۔ اب جب رسول اللہ نے کرار لفظ کا استعمال کیا تھا جس کا مطلب ہی آگے ڈٹ کر بڑھ بڑھ کر وار کرنے والا ہے، تو آگے غیر فرار کیوں کہا؟ وہ اس لیے تاکہ جب اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر علم حاصل ہونے کی خواہش خود ہی دل سے نکال دیں۔ تیسری اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ خدا اور اپنے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، یعنی بے انتہا محبت کرتا ہے،
یہ تعلق اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے رب اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، وہ بھی ہر ایک موڑ پر وفاداری کی مثال ہیں۔ مولا چوتھی فضیلت یہ ہے دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی حضرت علی کو دوست رکھتا ہے۔ یہ تعلق اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آخر کیوں علی مولا نے اول امام ہیں، علمدار ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں، جسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی یعنی محبت حاصل ہو گئی، وہ کامیابی ایسے حاصل کرتا ہے جیسے مان لو کامیابی خود اس کی منتظر ہو کر بیٹھی ہو۔ پانچویں بات یہ سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بند عالم اس کے ہاتھوں کو قلعہ فتح کرے گا، یعنی اللہ نے خود چنا ہے اپنے علی کو علی بنانے کے لیے۔ لا فتح الا علی، لا تیغ الا ذوالفقار۔